نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو روحانی طور پر علم کا ایک ایسا حصہ عطا فرمایا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خاصہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دار الحکمتی، حکمت کا شہر ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حکمت کا شہر ہوں۔ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور میرا جو علی ہے وہ اس شہر کا دروازہ ہے۔ اب دیکھیے، آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کہاں سے داخل ہوئے؟ گھر میں جاتے ہیں تو کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ آفس میں جاتے ہیں تو کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ دروازہ جو ہے وہ داخل ہونے کا مقام ہے۔ اب نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا شہر ہوں، دار الحکمہ، اور ایک روایت میں انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں۔ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اب جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی حکمت پانا چاہتا ہے، جو بھی میرے علم سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس علم کو پانے کے لیے جہاں سے آئے گا اس دروازے کا نام مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ گویا کہ آپ کو علم میں بھی ایک بے مثل و بے مثال شان عطا کی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے علم عطا کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات خود فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، اور میرے سینے پہ رکھ کر دعا کی کہ اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، کہ اے اللہ میرے علی کے سینے کو علم سے، فہم سے، حکمت سے اور نور سے بھر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے علی کے سینے کو علم سے بھر دے، فہم سے بھر دے، حکمت سے بھر دے اور نور سے بھر دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے سینے کو علم، فہم، حکمت اور نور سے منور فرما دیا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے علم کے 1000 باب ملے۔ کتنے باب ملے؟ ایک باب کے اندر ایک پورا علم ہوتا ہے۔ جیسے آپ کتاب پڑھتے ہیں تو باب نمبر 1، باب نمبر 2، باب نمبر 3، پورا باب ہوتا ہے جس میں بہت سارا علم ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب۔ کتنے باب؟ اب آپ تصور کریں کہ 1000 کا عدد ہے اور وہ باب ہیں جو 1000 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے علم کے 1000 باب ملے، اور ہر باب میں سے میں نے 1000 باب کا اور علم حاصل کیا۔ تو اب آپ ملٹی پلائی کر لیجئے کہ 1000 باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اور ہر باب سے جو حضرت علی نے ابواب نکالے ان کی تعداد بھی 1000 ہے۔ تو ایک باب سے 1000 اور نکلے، پھر ایک باب سے 1000 اور نکلے۔ تو اب سوچئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی علم کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے مدینہ المنورہ میں جب حضرت علی کا فتویٰ آ جاتا تھا تو کوئی اس کا انکار نہیں کرتا تھا، بلکہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کرتے تھے اور ان سے مسئلہ طلب کیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا، اب ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آج ہمارے معاشرے میں کچھ وجوہات کی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ ام المؤمنین ہیں اور آپ داماد رسول ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک سائل آیا سوال کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس۔ کس کے پاس سوال کرنے آیا؟ یعنی سائل جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا جواب دینے کے بجائے اس سائل کو دربار مولائے کائنات میں بھیج دیتی ہیں کہ یہ جو مسئلہ تم پوچھ رہے ہو اس مسئلے کا علم مجھ سے زیادہ حضرت علی کے پاس موجود ہے۔
یہ تھی محبت صحابہ کرام کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان، کہ وہ خود جواب دینے کے بجائے حضرت علی کی بارگاہ میں بھیج رہی ہیں کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ اس مسئلے کا علم مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے آپس میں پیار پایا جاتا تھا، محبت پائی جاتی تھی۔ تو یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا درد دل کے ساتھ کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر حضرت علی، کیا ہے؟ بولے ذرا اونچی آواز سے۔ دوسرا ہے فکر حضرت علی۔ دوسرا کیا ہے؟ جو علم کی صورت میں، فکر کی صورت میں حضرت علی سے امت مسلمہ کو ملا۔ آج ہم سب اپنے احوال کا ایک لمحے کے لیے محاسبہ کریں کہ ہم نے ذکر حضرت علی کو تو لے لیا ہے، ذکر حضرت علی کو تو اپنا لیا ہے کہ ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ سعادت مندی ہے، لیکن جو فکر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے علم کی صورت میں، آج ہماری زندگیوں میں کیا وہ علم نظر آتا ہے؟ میرے پیارے دوستو، آج اس امت کی بربادی کی وجوہات میں سے ایک وجہ عظیم یہ ہے کہ جس امت کے لیے نزول قرآن ہوا، اور نزول قرآن کا آغاز جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ علم سے متعلق ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے صحابہ کرام کو ملا، وہ علم جو امت مسلمہ کا اثاثہ تھا، آج ہم سب اس علم سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو تلاوت قرآن اور فہم قرآن کے لیے ٹائم نکالتے ہیں؟ ہم ذکر علی کر رہے ہیں، حضرت علی تو وہ تھے کہ جن کی شان کا عالم یہ تھا کہ آپ عالم بالقرآن تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ تم مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون سی آیت اور کون سی سورت دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی۔ علم بالقرآن کا عالم یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ آیت و سورت دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پہ نازل ہوئی، یعنی سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، میں اس کا علم رکھتا ہوں، اور میں قرآن کے ظاہر کا بھی عالم ہوں اور میں قرآن کے باطن کا بھی عالم ہوں۔ ظاہر سے مراد لفظی ترجمہ ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور باطن سے مراد منشا ہے کہ اس آیت کا نزول کس مقصد کے لیے ہوا، اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے، اس حکمت کے بھی عالم ہیں۔ اب حضرت علی کے علم کا عالم یہ ہے، لیکن آج امت مسلمہ نے اس علم سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ تو قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ جب قرآن نہیں پڑھتے تو حدیث کیا پڑھتے ہوں گے؟ سیرت کیا پڑھتے ہوں گے؟ اقوال ائمہ کیا پڑھتے ہوں گے؟ فقہی مسائل کیا پڑھتے ہوں گے؟ ہم سب پر یہ لازم ہے، اہل سنت کے لیے میں خاص طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پھر سے اپنا رشتہ کتاب سے جوڑنا پڑے گا۔ کس سے جوڑنا پڑے گا؟ کتاب سے۔ اگر ہم اپنے رشتے کو کتاب سے نہیں جوڑیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی نسلوں کو نہیں بچا پائیں گے۔ وہی قوم ترقی کرتی ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا تعلق کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے اندر فہم پایا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، وہ علم، وہ فہم، وہ حکمتیں، وہ نور جو حضرت علی کو عطا ہوا اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم ذات علی سے وہ علم بھی تو حاصل کریں، ہم ذات علی سے وہ فہم بھی تو حاصل کریں، ہم ذات علی سے وہ حکمتیں بھی تو حاصل کریں، ہم ذات علی سے وہ نور قرآن بھی تو حاصل کریں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم آپ کے اقوال کو پڑھیں گے، آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کی شان کو پڑھیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار آیا، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے علم کا عالم کیا تھا، صحابی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے میں آیا
تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں جب میں بیٹھا اور خطبہ سننے لگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم مجھ سے سوال کرو، تم مجھ سے قیامت تک جو بھی پوچھو گے میں تمہارے ہر سوال کا جواب عطا فرماؤں گا۔ اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت علی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جو یہ فرمایا کرتا تھا کہ تم نے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب عطا فرماؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ دعویٰ فرما رہے ہیں تو آپ کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ تم قیامت تک کے لیے جو پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ آپ کی علم کی شان تھی جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، ہماری نیو جنریشن کو ضرورت ہے کہ ہم کتابیں پڑھنے کی عادت بنائیں، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت بنائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے کی عادت بنائیں، ہم شرح حدیث کو پڑھنے کی عادت بنائیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور وہ علم ہم اپنی پھر اولادوں میں منتقل کریں، وہ علم ہم اپنے دوستوں میں منتقل کریں، وہ علم ہم اپنے احباب میں منتقل کریں۔ یہ جتنا انتشار ہوتا ہے نا افضلیت کے مسئلے پہ، تفضیلیت کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ علم سے نہ آشنا ہے۔ اگر علم سے آشنا ہوتے تو کبھی یہ اختلاف نہ کرتے، کیونکہ آپ کو کتابوں میں نظر آ جاتا کہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اہل بیت اور صحابہ وہ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ تمام وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ مزدہ سنا دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کی عظمت کیا ہوگی کہ انہیں دنیا میں مزدہ سنا دیا گیا کہ تم سے اللہ راضی ہے اور تم اللہ سے راضی ہو۔ تو اس لیے اپنے تعلق کو علم سے جوڑا جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بے مثل و بے مثال شان عطا فرمائی، اور سب سے بڑی شان جس پر حضرت عمر فاروق اعظم رشک کیا کرتے تھے، 3 شانیں ذکر کی، ان میں سے ایک شان کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے تھے کہ وہ خصلت ہے جس پر آپ رشک کر رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ مل جاتی اور اس کے مقابلے میں مجھے اگر سونا مل جاتا، سونے کی کانیں مل جاتی، سونے کے پہاڑ مل جاتے تو ان کی حیثیت نہ تھی۔ ان میں سے ایک خصلت اور ایک چیز یہ ہے جو حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آپ کو داماد رسول بننے کا شرف عطا فرمایا۔ یعنی اس سے بڑھ کر شان کیا ہوگی کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں تشریف لا رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر عظمت و شان کیا ہوگی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کے والد محترم بن رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر عظمت و شان کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، اور علی سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ خیبر کا جو قلعہ ہے وہ آج بھی اگر پہچانا جاتا ہے تو نام علی سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل یہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ تمام صحابہ کی چاہت یہ تھی کہ ہمیں علم مل جائے، فتح تو ہو ہی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو علم مل جائے گا، فتح ہو جائے گی۔ سب کی چاہت یہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ نے صحابہ پر ایک نگاہ کرم ڈالی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے، تو آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ آشوب چشم ہے، آنکھ کے مرض میں مبتلا ہیں، اپنے خیمے میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہیں بلا کر لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، ان کی بیماری دور ہو گئی اور عمر بھر کبھی دوبارہ وہ آشوب چشم میں مبتلا نہ ہوئے۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی کہ لعاب دہن کی عظمت کا عالم یہ ہے تو آپ کی ذات مبارکہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ عقل کا اندھا ہی میں کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کو جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی نبی ہماری مثل ہیں یا ہم نبی کی مثل ہیں۔ ارے ہم امتی ہیں، وہ نبی ہیں، ہمیں تو امتی ہونے کا شرف بھی ان کی وجہ سے عطا ہوا۔ امتیں تو ساری تھیں لیکن یہ امت خیر الامم ہو گئی، تو جو خیر الامم ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
منصب کی وجہ سے ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم عطا کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کو فتح فرما دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شان عطا فرمائی اور آپ کی دین اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ آپ سفر میں بھی نبی کریم کے ساتھی، حضر میں بھی نبی کریم کے ساتھی، اور چونکہ آپ اہل بیت ہیں تو یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ گھر میں بھی نبی کریم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کئی اور صحابہ ہیں جو سفر و حضر میں ساتھ تھے لیکن گھر میں ساتھ نہیں تھے، لیکن حضرت علی وہ ہیں کہ جو سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، اور اہل بیت ہونے کی بنا پر گھر میں بھی ساتھ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے، آپ کے فیض سے، آپ کی روحانیت سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے اور آپ کی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ارشادات کے مطابق ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔